بندہ کون کسے نو کی دے سکدا ہے، ایک صرف دعا کر سکدا ہے، ہووے سجن تے سجن دے روپ دے وچ ساری عمر وفا کر سکدا ہے۔ تو سونے اللہ کولوں منگیا کر، جیڑا سب نو عطا کر سکدا ہے۔ رب کھوچو کڈ کے یوسف نو سارے مصر دا شاہ کر سکدا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، سید ولد آدم، پاک بازاں دے امام، سدرۃ المنتہا دے مہمان، سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، پردے اندر میری آواز نو سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک دا بے حد شکر ہے جس مالک نے مصروفیات دے باوجود قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے اپنے کار اندر حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم میری گناہگار دی حاضری، علماء کرام دی تشریف آوری، تساں سب احباب دا حاضر ہونا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اس ماہانہ درس قرآن و حدیث دا اہتمام کرنے والے ساڑھے محترم بلال محمدی صاحب، محمد غلالہ صاحب، قاری ارفاق صاحب اور اس مسجد دی پوری انتظامیہ، معاونین، منتظمین، بانیان جو زندہ نے، اللہ پاک انہاں نو صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جڑے اس مسجد دے متعلقہ نمازی احباب، انتظامیہ دے ساتھی دنیا تو جا چکے نے، اللہ پاک انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرمائے۔ قرآن کریم دی جو آیات بینات اس وقت میں تساں دوستاں دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، پارہ نمبر 18 ہے، سورت دا نام سورہ المؤمنون ہے۔ پارے دا بھی آغاز ہو رہا ہے تے سورت دا بھی اتھوں آغاز ہو رہا ہے۔ تواڈے سامنے میں 11 آیات تلاوت کیتیاں نے۔ ان 11 آیات اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جڑے کامیاب ترین مومن نے انہاں دیاں 7 نشانیاں بیان کیتیاں نے۔ کنیاں نشانیاں؟ آیات میں تواڈے سامنے 11 پڑھیاں نے، نشانیاں اللہ پاک نے 7 بیان کیتیاں نے، اور اے نشانیاں بیان کرن تو بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا بندہ انج دا مومن بن جائے کہ اس 7 نشانیاں اپنے اندر پیدا کر لے، ان 7 صفات دا متصف بن جائے، فرمایا اس بندے نو اسیں جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرما دیاں گے۔ جنت دیاں کئی ایک قسماں نے، جنت دے کئی ایک نام نے جو قرآن و سنت اندر موجود نے۔ جنت دا ایک نام جنت عدن بھی ہے، جنت دا ایک نام جنت نعیم بھی ہے، جنت دا ایک نام جنت المأوا بھی ہے، جنت دا ایک نام جنت المالا بھی ہے، جنت دا ایک نام دار الخلد بھی ہے، جنت دا ایک نام دار السلام بھی ہے، جنت دا ایک نام دار المقامہ بھی ہے، جنت دا ایک نام دار المتقین بھی ہے، جنت دا ایک نام جنت نعیم بھی ہے، اور جنت دا ایک نام دار القرار بھی ہے، اور ایک جنت دا نام جنت الفردوس ہے۔ اللہ پاک سانو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے۔ تسی کہو گے جی باقی بھی تے جنتاں دے نام تسی گنائے نے تے دعا اینڈ تے جنت الفردوس دی کیتی ہے، اے دی کی وجہ؟ اے دی وجہ میں تانوں دسنا۔ صحیح البخاری دی حدیث ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں بھی تسی اللہ پاک کولوں جنت دا سوال کرو تے جنت الفردوس دا سوال کریا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس دی کی خاصیت ہے؟ نبی پاک فرماندے نے کہ جنت دیاں جتنیاں بھی نہراں نے نا، حوض کوثر، سلسبیل، نہر حیات، جتنیاں بھی جنت دیاں نہراں نے، فرمایا او ساریاں جنت الفردوس چوں نکل دیاں نے۔ انج کہہ لو کہ انہاں دا ہیڈ جڑا ہے او جنت الفردوس اندر ہے۔ اور نال میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اے ایڈی عالی شان اور ایڈی عظیم الشان جنت ہے کہ اے دی جڑی چھت ہے او اللہ پاک دا عرش ہے۔ جنت الفردوس دی چھت رحمان دا عرش ہے۔ فرمایا اے دے درجات باقی ساریاں جنتاں دے درجات وچوں اعلیٰ بھی نے، بلند و بالا بھی نے، عظیم الشان بھی ہے، عالی شان بھی ہے۔ اس واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جدوں بھی اللہ پاک کولوں جنت دا سوال کریا کرو تے جنت الفردوس دا سوال کریا کرو، اللہ مینوں تے تانوں جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے۔ یہ اللہ پاک نے جنت بنائی ہے انہاں مومنہ واسطے جنہاں اندر اے 7 صفتاں آ جان، جڑیاں آپاں انشاءاللہ آج سن کے بھی جانیاں، سمجھ کے بھی جانیاں تے اپنے اندر پیدا بھی کرنیاں کہو انشاءاللہ۔ تسی کہو کہ جی اسی تے مومن بیٹھے ہیں سارے، اسی سارے مومن ہیں، لیکن اسی ہیں ماں بس گلاں باتاں دے مومن، بس دعوے دے مومن، اتوں مومن لگنے ہیں، لیکن وچوں ساڈا حال جڑا نا بس او ایویں دا ہی ہے کہ او سامنے کڑی لگی ہے نا چلدی پئی ہے۔ اگر او دا کئی بندیاں نے پکڑ کے پیچھے نو ویکھیا یار میرے تے اعتبار نہیں، جدوں میں کہتا لگی ہے تے میں آکھیا نا، کئی مڑ کے پیچھے نو ویندے نے بھی لگی کہ مولوی صاحب ایویں ہی آکھی جاندے نے۔ توجہ میرے وال، او کڑی لگی ہے، او دا اگر سیل مکیا ہوئے نا، سیل ختم ہویا ہوئے تے بندہ دوروں ویکھے تے کھڑی لگ دی ہے، جے نیڑے جا کے ویکھے تے کھڑی لگ دی ہے۔ ہاں جی ساڈا صاحب ایویں دا ہی ہے، ساڈے ایمان والے اندروں سیل مکے پے نے، اتوں اسی مومن لگنے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی، دستار بنی ہوئی ہے، ہاتھے تسبیح پھڑی ہوئی ہے، لیکن نہ 2 نمبری تو باز آنے ہیں، نہ دھوکھے تو بعد آنے ہیں، نہ خیانت کرن تو بعد آنے ہیں، نہ اسی بول چال دے مومن ہیں، نہ لین دین دے مومن ہیں، نہ اسی جناب پینا پائیاں نو ملن دے مومن ہیں۔ صلہ رحمی ویکھ لو تے تاں ساڈے پلے اسی کڈے ک مومن ہیں سانو سارا پتہ ہے۔ یعنی اسی صرف اور صرف نماز روزے دی حد تک مومن ہیں، عبادات وچ ویکھ لو تے بندے مومن نے، تے جے معاملات اندر ویکھ لو تے دھوکھا، فراڈ، پیسہ کمان دی ہرس، لالچ، اللہ معاف فرمائے، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کام تے ساڈے ایویں دے ہوئے پین، اللہ پاک سانو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائی ویکھن نو تے اسی مومن لگنے ہیں تے اسی ویکھیے بھی ہے جڑیاں 7 صفتاں نے۔ آج دا درس سنن تو بعد ساریاں نے اس گل تے غور کرنا ہے، تسی بھی تے میں بھی۔ سب تو پہلے میں غور کراں پھر تسی غور کرو کہ اے جڑیاں 7 صفتاں اسی سنیاں نے آیا کہ ساڈے وچ ہے نے کہ نہیں۔ جے تے ساڈے وچ ہے نے تے پھر مبارک دی گل ہے، پھر تے ساڈے والوں سانو مبارک ہوئے، اپنے آپ نو مبارک دیو۔ تے جے ساڈے وچ 7 صفتاں کوئی نہیں تے پھر ساڈا کھڑی گھڑی والا حساب ہے، پھر اسی اتوں مومن لگنے ہیں لیکن ساڈے وچ پھر ہجے ایمان نہیں آیا۔ سنیے اللہ دا قرآن دل لگا کے، اے جڑیاں 11 آیات نے اے تے موضوع دا اصل حصہ ہے، اے تے تواڈے سامنے اے دی شروحات اور تفسیر بیان کرنی ہے۔ اے دے تو پہلے میں اللہ دے قرآن دے 2 اور مقام تواڈے سامنے پڑھاں گا۔ اس مقام تے بھی اللہ پاک نے مومنہ دیاں چند ایک نشانیاں بیان کیتیاں نے، وہ میں تواڈے سامنے 2 مقام قرآن دے پڑھاں گا نا، پھر سانو مومن دی پہچان کرنا بڑی آسان ہو جائے گی۔ پہلا مقام پارہ نمبر 9، سورت دا نام سورہ الانفال، آیت نمبر 2، 3 اور 4۔ 3 آیات میں تواڈے سامنے پڑھ لگا۔ ان 3 آیات اندر اللہ پاک نے مومنہ دیاں 5 نشانیاں بیان کیتیاں نے۔ کنیاں نشانیاں؟ جڑے 5 تن پاک نو ماندے نے او تے بولو کنیاں نشانیاں؟ 5۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو توجہ نال سنن دی، سمجھن دی اور اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین نے، رب العالمین نے، ارحم الراحمین نے، احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا
پروردگار عالم دا قرآن اس باب دا اعلان کر دے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اللہ پاک نے فرمایا بے شک مومن و لوگ نے اذا ذکر اللہ جدوں اللہ پاک دا ذکر کیتا جاندا ہے جدوں اللہ دا ذکر سن دینے یا اللہ دا ذکر کر دینے وجلت قلوبہم انہاں دے دل خوف الہی نال لرز جاندے نے انہاں دے دل اللہ پاک دے عذاب تو ڈر لگ جاندے نے انہاں دے دلاں وچ خشیت الہی آ جاندی ہے دل تہل جاندے نے دل انہاں دے نرم ہو جاندے نے دل دی دنیا بدل جاندی ہے۔ دوسری نشانی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا فرمایا جدوں قرآن دی تلاوت کر دینے یا قرآن دی تلاوت سن دینے انہاں دے ایمان اندر اضافہ ہون لگ جاندا ہے انہاں دا ایمان بدن لگ جاندا ہے انہاں دا ایمان تازہ ہون لگ جاندا ہے اللہ اللہ۔ اور تیسرے نمبر تے فرمایا وَعَلَىٰ ربہم یتوکلون فرمایا مومن بندے ہوندے نے جڑے ہر مشکل تے ہر دکھ دے موقع تے اپنے رب تے بھروسہ کر دے نے ڈوریاں اپنے مالک تے سٹ دیندے نے اپنے رب تے توکل کر دے نے انہاں نے مکان نو نظر بد تو بچانا ہوئے بنیرے تے کالی ہانڈی مودی مار کے او دے تے توکل نہیں کر دے بلکہ ایک رب تے بھروسہ کر دے نے وعلی ربہم یتوکلون انہاں نے نوی گڈی لے کہ نظر بد تو بچانی ہوئے ٹوٹے چھتر تے بھروسہ نہیں کر دے بلکہ پیدا کرنے والے خالق حقیقی تے بھروسہ کر دینے انہاں دے کر بچہ پیدا ہو جائے انہوں نظر بد تو بچانا ہوئے شریر دے پتیاں تے بھروسہ نہیں کر دے بلکہ اپنے مالک حقیقی تے بھروسہ کر دینے انہاں نے بواسیر تو بچنا ہوئے انہاں نے آفتہ تے مصیبتہ تو بچنا ہوئے اپنی آنگڑاں اندر پائے ناگ تے باواں اندر پائے کڑے تے چھلے تے دھاگیاں تے بھروسہ نہیں کر دے بلکہ ایک رب تے توکل کر دینے انہاں نے غربت تو بچنا ہوئے فقر و فاقے تو بچنا ہوئے گدڑ سنگی تے بھروسہ نہیں کر دے بلکہ اپنے رب تے توکل کر دینے کنہ دی گل ہو رہی ہے مومنہ دی گل ہو رہی ہے وعلی ربہم یتوکلون کیونکہ مومن دا ایمان ہوندا ہے نفع نقصان دا مالک بھی اللہ ہے ہر انسان دا مالک بھی اللہ ہے عزت ذلت دا مالک بھی اللہ ہے حاجت روا بھی اللہ ہے مشکل کشا بھی اللہ ہے داتا بھی اللہ ہے بگڑی بنان والا بھی اللہ ہے تردیاں ڈبون والا تے ڈبیاں تارن والا بھی اللہ ہے بیماری تے شفا دا مالک بھی اللہ ہے زندگی تے موت دا مالک بھی اللہ ہے داتا بھی اللہ ہے غوث اعظم بھی اللہ ہے لاجپال بھی اللہ ہے اس پوری کائنات دا نظام بنان والا تے چلان والا کون ہے سارے نہیں بولے ساری کائنات دا نظام بنانا لا کون ہے پھر شہادت دی انگلی اٹھا کے گواہی دیو نظام چلان والا بھی کون ہے اللہ 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 تے ہے ویک اللہ 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 ایک رب دا در ہے پیارا پروردگار داتا دا شیر شور سن لیندے ہو کہ کوئی نہ میں تقریباً سال ڈیڑھ بعد آیا میں کہ سال پہلے تو سن دے سی ہون پتہ نہیں سن دے کہ نہیں سن دے شہر دے بندے نا پینڈے تے اسی کدی پوچھیا ہی نہیں اوتھے تے پھر پڑھ چھڈی دے نے اے شہر دا ماحول ہے میں کہ پتہ نہیں تسی شہری بندے ہو علمی گلاں سن دے ہو پتہ نہیں تسی شعر شور سن دے ہو کہ نہیں سن دے ہو نا انشاءاللہ پھر پڑھو ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ
ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰ ਮੁਹਤਰਮ ਮੁਹੱਬਤ و ਪਿਆਰ ਦੇ ਡੀਪੂ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਕਾਰੀ ਨਫੀਸੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਮ ਪੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਜ਼ਤ ਬੁਲੰਦੀ ਅਰੂਜ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ دین ਦਾ ਕੰਮ ਲਏ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਰ و ਹਦਰ ਅੰਦਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, परवरदिगार दाता दा। एक रब दा दर है प्यारा, परवरदिगार दाता दा। बन जा मोहम्मदी तो रख दिल विच प्यार आका दा। एक रब दा दर है प्यारा, परवरदिगार दाता दा। मोमन सज्जे खब्बे नहीं जांदा, एक रब ते भरोसा करदा है। मैं मोमना दी गल कर रहा। गैराम दे दर ते जा जा एवे न सर झुका तो। हाजत रवा अल्लाह नो बस मन ल एक इला तो। ए फरमान प्यारा लोगो रब्बे जुल जलाल दाता दा। एक रब दा दर है प्यारा, परवरदिगार दाता दा। कौन है साडा दाता? अल्लाह अल्लाह जिन्ने फल बाग बोट चन्नते सूरज बनाए प्यारे। रातां विच घनेरे जगमगन कर दे तारे। कारी अयूब अजीजी साहब जरा मेरे वाल वेखो, जुमला सुनाना तुहानू चाह रहे हैं। जिन्ने फल बाग बोट चन्नते सूरज बनाए प्यारे। रातां विच घनेरे जगमगन कर दे तारे। चलदा निजाम प्यारा, चलदा निजाम प्यारा है बेमिसाल दाता दा। एक रब दा दर है प्यारा, परवरदिगार दाता दा। आ मैं तेनू एक मवाहद वखावा, आ मैं तेनू एक मोमन वखावा, आ मैं तेनू एक तौहीद परस्त वखावा। तेनू मक्के दी सरजमीन ते ले जावा। ओए मारा ते मारा खा के मदनी दा यार बोले। अंगारे आते पैके ईमा जरा न डोले। जन्नत दे विच भी फिरदा ए हबशी बिलाल आका दा। एक रब दा दर है प्यारा, परवरदिगार दाता दा। अल्लाह अल्लाह फरमाया वाला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमन अपने रब ते भरोसा कर देने, मोमन अपने रब ते तवक्कल कर देने। चौथी निशानी अल्लज़ीना युकीमून सलाता। फरमाया मोमन नमाज़ां दे पाबंद हुंदे ने। बंदा कहंदा फिरे मैं मोमन हां, लेकिन नमाज दा पाबंद ना होवे ते बेनमाज बंदा कदी मोमन नहीं हो सकदा। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सला। काफर ते मोमन दे दरमियान फर्क ही नमाज दा है। जेड़ा नमाज नहीं पढ़दा ओदा ईमान नाल कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी हदीस अंदर फरमाया बैन शिरकी व बैनल अब्दी तर्कुस सला। मुशरक ते मोमन दा फर्क नमाज है। जेड़ा बंदा नमाज नहीं पढ़दा मोमन नहीं हुंदा, मुशरक हुंदा है। तां अल्लाह पाक ने चौथे नंबर ते फरमाया अल्लज़ीना युकीमून सलाता। चौथी निशानी है वे मोमन पहचानना होवे तानू नमाजी मिलेगा। पंजवें नंबर ते फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। फरमाया मोमन कदी भी बखील नहीं हुंदा, मोमन कंजूस नहीं हुंदा। मोमन अल्लाह दी राह ते खर्च करने वाला हुंदा है। गल मसाजिद दी आए, गल मदारस दी आए, गल जनाब सलाब जदगाम दी आए। जिथे भी अल्लाह दे राह ते माल लुटाना होवे मोमन पिछे नहीं हटदा। मोमन अगे वध वध के खर्च करदा है। फर्दी सदका भी करदा है, ज़कात भी देंदा है, फतराना भी देंदा है, अपनी फसलों का उशर भी देंदा है, ते नफली सदका भी करदा है। फरमाया जदे अंदर पांच निशानियां वल फरमाया ओला
اولائک هم المؤمنون حقا، اے پکے مومن نے، اے سچے مومن نے، لہم درجات عند ربہم، اللہ دیا جنتاں دے درجات نواستے، ومغفرت مغفرت بخشش دے اعلان بھی نواستے، ورزق کریم۔ فرمایا اللہ پاک نے عزت والا رزق کے نواستے تیار کیتا ہے۔ یہ تھے اللہ نے 5 نشانیاں بیان کیتیاں۔ ذرا میں ہن تینوں سورۃ الاحزاب دا ایک مقام سنا دیاں۔ اس مقام تے اللہ پاک نے مومنہ دیاں 2 نشانیاں بیان کیتیاں۔ 5 آپا سورہ انفال چو سن لیاں تے 2 آپا ایتھوں سنیاں، 5 تے 2 10، 5 تے 2 7 ہو گئی ہیں۔ اچھا میں کہ شاید 10 ہو گئی ہیں، تھوڑی توجہ چیک کیتی ہے میں، 7 ہو گئی ہیں تے 7 آپا سورہ مومنون چو پڑھنی ہیں، کنیاں ہو گئی ہیں؟ 14 ہو گئی ہیں۔ اللہ اللہ ریاضی ٹھیک ہے توڑی ماشاءاللہ، اللہ مزید برکت فرمائے۔ اللہ سورۃ الاحزاب 2 نشانیاں اللہ نے ایتھے بیان کیتیاں نے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ پاک فرماندے نے مومن بندیاں دی نشانی ہے نبی پاک دی ذات نال اپنیاں جاناں تو ود کے پیار کر دینے، اپنیاں جاناں تو ود کے محبت کر دینے۔ تو جڑا بندہ آکھے جی میں نو پتہ ہے نبی پاک دی حدیث انجی ہے لیکن میرے منڈے دی شادی روز روز نہیں ہونی، میری برادری دی خوشی ہے میں کنجر نچا کے رانگا، اس بندے نے برادری نال محبت کیتی ہے، نبی پاک دی ذات نو پچھے کر دیتا ہے، میں انو کیویں مومن من لواں؟ جڑا کہندا کاری صاحب گل تواڈی ٹھیک ہے، پتہ مینوں وی داڑھی رکھنا نبی پاک دی سنت ہے، اللہ دے نبی دا حکم ہے، لیکن میری بیوی نے آکھیا ہے کہ انہوں داڑھی پسند نہیں، میری منگیتر نے آکھیا تے میں منا دیتی ہے، انہیں اپنی بیوی نال پیار دے ادا کیتا ہے، نبی پاک دے حکم نو پچھے کر دیتا ہے، انہیں اپنی جان نال ود کے نبی پاک نال محبت نہیں کیتی، تو جے محبت نہیں کیتی تے پھر ہجے کامل مومن نہیں بنیا۔ جڑا نبی پاک دی سنت چھڑ دے وے، جڑا میرے پیغمبر دی حدیث نو کانڈ پچھے کر دے وے، برادری واسطے چاچے تے مامے دے پتراں دی خاطر، اپنی بیوی دی خاطر، اس معاشرے دے رسم و رواج دی خاطر، انہاں لوگاں دی خاطر نبی پاک دی حدیث تے سنت نو اگنور کر دے وے، انہیں پھر میرے نبی نال اپنی جان تو ود کے پیار نہیں کیتا، تے اگر نبی پاک نال جان تو ود کے محبت نہیں کیتی تے پھر بندہ کامل مومن نہیں بنیا۔ اللہ پاک نے جناب 7ویں نشانی بیان کیتے ہیں، فرمایا وَأَزْوَاجُهُ امہاتہم، فرمایا مومن بندے نبی پاک دیاں بیویاں نو ماواں مان دینے، نبی پاک دیاں بیویاں نو ماواں والا احترام دین دینے، ماواں والا درجہ دین دینے۔ جڑا بندہ مومن ہوئے گا نبی پاک دیاں بیویاں تے جرا نہیں کردا، نبی پاک دیاں بیویاں تے الزامات نہیں لگاندا، انہاں دے بارے اپنی زبان چو بدتمیزی تے بد کلامی دے جملے نہیں بولدا، اور جدوں نبی پاک دیاں بیویاں نو بلائے گا ماں کہہ کے بلائے گا، ماں جی خدیجہ الکبریٰ ام المومنین، اماں جی عائشہ، ماں جی حفصہ، ماں جی سودا، ماں جی ام حبیبہ، ماں جی ام سلمہ، ام المومنین ماں جی جویریہ، ام المومنین ماں جی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ نبی پاک دیاں بیویاں نو ماواں مننے گا، تے جڑا نبی پاک دیاں بیویاں نو ماواں نہیں مندا، چیچا وطنی دا اہل حدیث انہاں نو مومن بھی مندا۔ جڑا نبی پاک دیاں بیویاں نو ماواں نہ مننے اسی انہوں مومن مان دے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، ساڈا عقیدہ ہے وے نبی پاک دیاں بیویاں بھی ساڈا ایمان نے، اہل بیت بھی ساڈا ایمان نے، اسے کدی ونڈا نہیں پائیاں، اسے کدی اصحاب نو وکھرا نہیں کیتا تے آل نو وکھرا نہیں کیتا، اسے کدی بھی اہل بیت نال محبت دا دعویٰ کر کے نبی پاک دیاں بیویاں تے جرا نہیں کر دے، اسے کدی بھی مولا علی نال محبت وچ غلو کر کے تے امیر معاویہ تے جرا نہیں کر دے۔ اللہ اللہ ساڈے نزدیک اصحاب بھی واجب الاحترام نے، ساڈے نزدیک اہل بیت بھی قابل عزت نے۔ اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا، محبت دی گل نے، پیار دی گل نے، اسی کی کہنے ہیں زہرا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے شجرہ ایک گھر دائے، اس گل تو منکر سڑ دائے۔ زہرا
رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے شجرہ ایک گھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے پھر لڑ محبوب دا پڑھیا ہے پہلے کلمہ صدیق نے پڑھیا ہے پھر لڑ محبوب دا پڑھیا ہے تابعدار حضور انور دائے اس گل تو منکر سڑ دائے جڑا صحابہ دا دیوانہ ذرا ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ 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 سونا جملہ آشان دسا تینو آقا دیا دھیاں دا آشان دسا تینو آقا دیا دھیاں دا زینب زہرا کلثوم نالے پاک رقیہ دا اے دھیا ہن رسول دیا نالے بہنا ہن بطول دیا اے دھیا ہن رسول دیا نالے بہنا ہن بطول دیا ارشاد رب اکبر دائے اے سن کے وہابی ٹھر دائے اس گل تو منکر سڑ دائے اللہ اللہ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ جڑا نبی پاک دیاں بیویاں نو ماما مننے گا مومن ہوئے گا ہون واپس آئیے سورہ المومنون تے انج کہہ لو میں اپنا اصل موضوع ہون شروع کر لگا تھکے تے کوئی نہیں تسی ماشاءاللہ آپاں سورہ مومنون تے ہون آیا تے ادھا گھنٹہ ٹاپ بھی گیا پچھے رہ گیا ادھا گھنٹہ ٹائم ملے آپاں نو اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا آپاں گل جلدی جلدی کریے فرمایا قد افلح المؤمنون اللہ پاک نے فرمایا مومن کامیاب ہو گئے اللہ سونے آئے تھے ہر بندہ مومن دا لیبل لائی پھر دائے اپنے آپ نو کامیاب تصور کر دائے اللہ پاک نے فرمایا نشانیاں پڑھو جدے وچ ہون گیاں او کامیاب بھی ہیں جنت الفردوس دا وارث بھی ہیں پہلی نشانی الذین ہم فی صلاتہم خاشعون فرمایا مومن بندے اپنیاں نمازاں وچ خشوع خضوع کر دینے اللہ نے نہیں فرمایا مومن بندے نمازاں پڑھ دینے فرمایا مومن بندے نمازاں وچ خشوع خضوع کر دینے جڑا نماز نہ پڑھے ہوتے انسان ہی نہیں ہوندا جانوراں تو بھی بدتر ہوندا ہے انہیں اپنے آن دا مقصد ہی پورا نہیں کیتا فرمایا نماز تے پڑھ دینے پر نماز وچ خشوع خضوع کر دینے اللہ اللہ بڑی مشہور حدیث ہے مشکات المصابی دی پہلی حدیث ہے جنہوں حدیث جبریل بھی کیا جاندہ ہے جبریل میرے پیغمبر دے کوڑا ہے بشری صورت دے اندر انج نبی پاک دے گھٹنے نال گھٹنے لا کے بہ گئے نے انہاں کئی ایک سوال کیتے نے سوال کر دے نے مل احسان یا رسول اللہ دے نبی احسان کنوں کیا جاندہ ہے نبی پاک فرماندے نے انت عبد اللہ فإنہ یراکا وإن لم یکن یراہ فإنہ یراکا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا احسان اس چیز دا نام ہے کہ بندہ اللہ دی عبادتیں وے کرے جے میں بندہ اللہ نو ویکھدا پہ آئے بندہ رب سامنے کھڑا ہوئے اللہ دے حضور قیام اندر کھڑا ہوئے رکوع گیا ہوئے سجدے پہ آوے تے کیفیت بڑی ہوئے کہ میرا اللہ میں نو ویکھدا پہ آئے یا میں اپنے اللہ نو ویکھدا پہ آواں اگر بندے دی کیفیت نہ بنے کہ میں اللہ نو ویکھدا پہ آ فرمایا پھر کم از کم یہی کیفیت بنا لوے کہ میرا اللہ تے مینوں ویکھدا پہ آئے میرا اللہ تے مینوں ویکھدا پہ آئے ہدو اے کیفیت بن جائے گے کہ میں اللہ نو ویکھ رہا یا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے اگر دوواں چوں ایک بھی کیفیت بن جائے پھر بندے دی نماز وچ خشوع خضوع آ جائے گا پھر عبادت دے اندر للہیت آ جائے گی انج دی آ جائے گی جویں دی نبی پاک دے صحابہ دی نماز دے اندر سنن ابی داؤد دی روایت ہے کتاب المغازی امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال غزوہ ذات الرقاع تو واپس آندے پے نے، رستے اندر ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا ہے، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اس جگہ تے خیمے لاواں گے، ایتھے رات آرام کران گے، او جڑی سامنے پہاڑی ہے اس گھاٹی تو دشمن دا خطرہ ہے، اوتھے کھڑا ہو کے پیرا کون دے گا، اوتھے کھڑا ہو کے پیرا کون دے گا۔ نبی پاک دے دو صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی پاک دے دو صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت عمار بن یاسر مہاجر نے، حضرت عباد بن بشر انصاری صحابی۔ اللہ دے نبی اسی پیرا دیواں گے، نبی پاک نے فرمایا جاؤ جا کے پیریں تے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ دے نبی بھی آرام کر رہے نے، صحابہ بھی آرام کر رہے نے، یہ دونوں صحابی پیریں تے کھڑے ہو گئے تے آپس اندر نہ دوواں صحابہ نے مشورہ کیتا، انہاں کہا بھی ساری رات جاگنا پیرا دینا ہے تے اپا انج کرنے ہیں، ادھی رات ایک بندہ سو جاندا ہے، ایک پیرا دے گا، پھر اگلی رات جڑا ستا ہوئے گا تے او پیرا دین لگ جائے گا تے جڑا پیرے تے کھڑا ہوئے گا وہ آرام کر لے گا۔ اپا دوواں بندیاں جو جا کے پیرا دینا تے ایک بندہ ادھی رات آرام کرے ایک پیرا دے، گل طے ہو گئی۔ حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے بھی میں سو جانا، حضرت عباد بن بشر نو آکھیا بھی تسی پیرا دیو پھر تسی سو جائے جے میں، انہاں کہا ٹھیک ہے۔ اللہ اللہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ لیٹ گئے سو گئے، حضرت عباد بن بشر انصاری صحابی پیرے تے کھڑے ہو گئے تے انہاں سوچیا یار ویلا جو کھڑا ماں دشمن والوں تے امن ہے، کوئی خطرہ نہیں، چلو کھڑے کھڑے نفلی نماز ہی پڑھ لینے ہیں۔ 2025 ہوندہ انہیں کہنا سی ویلے جو کھڑے ہیں پیکج آگا فیس بک ہی چلا لینے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی کہنے لگے فارغ کھڑے ہیں نماز پڑھ لینے آؤ۔ حضرت عباد بن بشر نفلی نماز شروع کر دیتے، دشمن تاک اندر بیٹھا ہے، انہیں ویکھیا ایک ستا پہ آئے دوجا نماز پڑھدا پہ آئے، دشمن ہمیشہ بزدل ہوندا ہے، نبی پاک دے صحابہ دی آنکھاں وچ اکھاں پا کے وار کرن دی جرت کدوں ہوندی ہے، اللہ اللہ کانڈ پچھوں وار کردا ہے، انہیں انج کر کے تیر چلایا ہے۔ حضرت عباد بن بشر نماز پڑھ دے پہنے ایتھے پہلو اندر آ کے تیر لگے آؤ، خون دا فوارہ نکلایا، لیکن نماز نہ چھوڑی، نماز جاری ہے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، نماز جاری ہے۔ انہیں دوجا تیر چلایا، انہیں تیجا تیر چلایا، نبی پاک دے صحابی دے بدن وچ تیر لگ دے پہنے، چیچا وطنی دیا دوستا میں گل سنانا پیا تے مینوں بھی کچھ نہیں ہوندا پیا، تو گل سندا پیا ہے، سن کے لطف آندا پیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوندا پیا، لیکن نبی پاک دے صحابی دی جگہ تے اپنے آپ نو رکھ کے سوچنا بندے دے بدن وچ 3 تیر لگے ہون، خون دا فوارہ نکلدا ہوئے تے 10 بندہ نماز کیویں پڑھدا ہے۔ حضرت عباد بن بشر نماز جاری ہے، ادو خون نکلے آئے ہنج کر کے زمین تے خون رڑے آئے، حضرت عمار ستے ہوئے نے، انہاں دے بدن نو جا کے خون ٹچ ہویا، اٹھے بیدار ہوئے، ادھر حضرت عباد بن بشر نے سلام پھیر دیتا، حضرت عمار کہنے لگے یار تیرے جسم دی حالت ویکھ درا، تیرے جسم چو خون کیویں وگدا پیا ہے، ادو پہلا تیر لگا تو مینوں ادو کیوں نہ اٹھایا، ادو پہلا تیر لگا تو ادو جوابی وار کیوں نہ کیتا، ادو سلام کیوں نہ پھیر دیتے۔ تے نبی پاک دا یار کہندا عمار میں تینوں کی دساں، میں قیام وچ کھڑا سا تے سورۃ الکہف دی میں تلاوت کردا پیا سا، رب دا قرآن پڑھن وچ لطف ہی نہ آیا، مینوں درد دا احساس ہی کوئی نہیں ہویا، مینوں خون نکلن دا پتہ ہی کوئی نہیں لگا، ایویں دے مومن جنت الفردوس اندر جانے نے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، باہوالہ اہلیت الاولیاء حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق دے نواسے نے، حضرت زبیر بن عوام دے بیٹے نے، حضرت عبداللہ بن زبیر دے بارے آندہ ہے جدو نماز پڑھ دے سن سجے کھبے کوئی توجہ نہیں سی ہوندی، دائیں بائیں کوئی دھیان ہی نہیں سی ہوندا، حضرت عبداللہ بن زبیر بیت اللہ دے سین وچ نماز پڑھ دے پینے، حجاج بن یوسف نے بیت اللہ تے پتھراؤں کیتا ہے، بھگ دڑ مچ
گئی ہے، افراتفری مچ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر انج نماز پڑھ دے پینے، کسے شور دا پتہ ہی کوئی نہیں لگا، کسے وال کوئی توجہ ہی نہ ہوئی۔ انہاں دے شاگرد نے جڑے تابعی نے امام مسلم بن یناک رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے میں نوٹ کیتا ہے عبداللہ بن زبیر نماز پڑھی ہے، ایک رکعت دے اندر سورۃ البقرہ تلاوت کر چھڈی ہے، سورۃ آل عمران تلاوت کر چھڈی ہے، سورہ النساء تلاوت کر چھڈی ہے، سورۃ المائدہ تلاوت کر چھڈی ہے۔ آندے نے میں نوٹ کیتا ہے عبداللہ بن زبیر نے ایک رکعت اندر 6 پاریاں دی تلاوت کر دیتی ہے۔ اے نمازاں اے نمازاں نے حضرت عبداللہ بن زبیر دے بارے پڑھو سیر اعلام النبلاء، امام ذہبی رحمہ اللہ لکھدے نے حضرت عبداللہ بن زبیر نفلی نماز گھر پڑھ دے پے نے، انہاں دا بیٹا جدا نام ہاشم ہے قریب بیٹھا آیا ہے، ہن کر کے اوپروں ایک سپ گرے آئے جڑا انہاں دے بیٹے ہاشم تے گرے آئے، سارے گھر وچ شور پے گیا، اوے دوڑو دوڑو ہاشم تے سپ ڈگ پیا، ہاشم تے سپ ڈگ پیا، کہندے نے سارے گھر اندر شور پہ آئے، عبداللہ بن زبیر ایڈی توجہ نال نماز پہ پڑھ دے نے، نہ شور دا پتہ لگا ہے نہ سپ ڈگم دا پتہ لگا ہے، انہاں اپنے ٹائم تے نماز مکمل کیتی ہے۔ یارو لوگ نمازاں انج پڑھ دے سن، اسی جدوں مسجد دے اندر آ جانے ہاں بڑی معذرت دے نال میری گل دا غصہ نہ کرے آ جائے، اللہ نہ کرے سانو عدالت جانا پہ جائے، مجسٹریٹ سامنے پیشی ہوئے، اسی جج سامنے کھلونا ہوئے، سانو بڑا ادب آندا ہے، اوتھے شوخی چمکنی شیشے والی ٹوپی لے کے نہیں جانا، اوتھے اپنے کف کھول کے نہیں کھلونا، اوتھے بازو فولڈ کر کے اتے کر کے نہیں کھلونا، اوتھے گریبان دا بٹن کھول کے نہیں کھلونا، اوتھے ادب نال کھلونا ہے، اوتھے تمیز نال کھلونا ہے، اوتھے مہذب بن کے کھلونا ہے۔ او یار تینو دنیا دے جج سامنے کھلون دا ادب آیا، تینو رب سامنے کھلون دا چج کیوں نہیں آیا؟ ادو رب سامنے نماز کھلونا ہے، ادو کدی سر وچ خارش کیتی جاندا ہے، ادو کدی داڑھی وچ خارش کیتی جاندا ہے، کدی ہتھاں تے خارش کیتی جاندا ہے۔ کئی بندے پوری نماز پڑھ لیندے نے پر کپڑیاں نو وٹ بھی نہیں پہن دیندے۔ یہ بھی تے بندے آنے نا، پوری نماز پڑھ گئے، کاٹن دا لٹھے دا سوٹ استری کرایا تے ایک وٹ بھی نہیں پہن دیتا، رکوع جاندا ہے تے اگلا کہرا انج کر کے چھنڈدا ہے، جدوں بہندا ہے تے پچھلا باہر کڈ کے بہندا ہے۔ ساری نماز تے توجہ کپڑیاں تے، بھی نماز دا اجر ضائع ہوندا تے ہو جائے پر کپڑیاں نو وٹ نہ پے جائے۔ نماز پاویں ضائع ہو جائے، فرشتے قیامت نو کوٹ کوٹ کے وٹ کڈ دین وکھری گل ہے، پر کپڑیاں نو وٹ نہ پے۔ ایک آدھی نماز ہے یار، کئی بلا وجہ فضول حرکتاں نماز اندر، ایویں داڑھی کھرکی جان گے، ایتھوں داڑھی جناب سیٹ کیتی جان گے، وچ نماز دے ایتھوں اج ٹوپی سیٹ کیتی جان، یہ کی نماز ہے؟ کئی بندے میں ویکھیا اللہ جاندا وچ نماز دے قیام دے انگلیاں دے پٹاکے کڈی ہوندے، یہ بھی تے نمازی نے۔ جج سامنے کھلون دا وال آیا ہے، تیرے سامنے ایم پی ایم این نے بیٹھا ہوئے، تو اچھی آواز سے ساہ نہیں لیندا، ادو رب سامنے آ جائیں ادو تو سیٹ ہی نہیں ہوندا۔ پوری نماز گزر گئی تے اے سیٹ نہیں ہویا۔ اللہ پاک سانو ہدایت نصیب فرمائے۔ غصہ تے نہیں آ رہا ہے میری گل دا ماس؟ اللہ توجہ کرنا، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اپنی نمازاں درست کر لو ویرو، طالب علم ہاتھ بن کے عرض کردا ہے قیامت والے دن پہلا سوال نماز دا ہونا ہے، پہلا حساب نماز دا ہونا ہے۔ کم از کم پہلے سوال دی تیاری چج نال کر لئیے۔ پہلا سوال تے جناب جدوں ممتحن پیپر بناندا ہے، اے وچ بیٹھے نے کالجاں والے منڈے، یونیورسٹیاں والے، مدرسیاں والے بچے بیٹھے نے، ممتحن پیپر بناندا ہے، 7 سوال دیندا ہے، کہندا کوئی جے 5 سوال حل کرو۔ پہلا سوال لازمی ہے، بندہ پہلا سوال حل نہ کرے پورا پیپر حل کر دے وے، نمبر پورے نہیں ملیا کر دے۔ ایدا پہلا سوال صحیح ہو جائے باقی سوال بھی چیک ہوندے نے، جن نے پہلا سوال ہی حل کیتا نہ ہوئے وہ باقی دے 6 دے 6 بھی کار آوے، نمبر نہیں مل دے۔ اللہ پاک فرماندے نے پہلا سوال لازمی ہے، وہ سوال نماز دا ہے۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ فرمایا پہلا سوال نماز دا ہے، اگر نماز صحیح نکلی باقی اعمال بھی صحیح ثابت ہو جان گے، جڑا نماز اندر پھس گیا وہ دے باقی اعمال بھی خطرے اندر پہ جان گے۔ سونے اپنی نماز دے خشوع خضوع دا طریقہ بنا لو۔ سب تو پہلی بات ہے کہ نماز دا ترجمہ یاد اسی اج تو بعد کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔
بڑی معذرت دے نال علماء بیٹھے نے ہندو کھڑا ہوندا لال دیوی دے سامنے او دی عبادت پیا کردا ہے او دی لال دیوی نہیں سندی پر اونوں پتہ ہے بھی میں جنوں معبود مننے اونوں کی کہندا پیا اوے مجوسی کھڑا ہے اگ دے سامنے اگ عبادت دے لائق نہیں پر اونوں پتہ ہے میں جدی عبادت کردا پیا او دے سامنے کھلو کے کی کہندا پیا سکھ کھڑا ہے گرو نانک دے دربار تے او دا گرو مریا پیا ہے سندا نہیں پر سکھ نوں پتہ ہے میں جدے سامنے کھڑا اونوں کی کہندا پیا اے مسلمان ہے اے رب نے قرآن پڑھ دیتا ہے انہو هو السمیع العلیم انہو هو السمیع البصیر اور سننے والا بھی ہے جانن والا بھی ہے یہ سنان واسطے کھڑا ہے پر انہیں ترجمہ یاد نہیں کیتا رٹے رٹائے الفاظ لے کے کھڑا ہے انہوں پتہ ہی نہیں میں قیام اندر اپنے رب نے کی گل کیتی ہے میں رکوع اندر جا کے اپنے رب دی عظمت کیویں بیان کیتی ہے میں سجدے اندر جا کے اپنے رب دی کبریائی کیویں بیان کیتی ہے تے میں تشہد اندر بیٹھ کے رب کولوں کی منگیا انہوں پتہ ہی انہوں پتہ تا نہیں کہ انہیں نماز دا ترجمہ سکھیا نہیں اللہ پاک سانو نماز دا ترجمہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے میں تانوں دو چیزاں دس کے جا رہے ہیں پورا درس یاد روے نہ روے دو گلاں پلے بننیاں کوئی انشاءاللہ جڑا بندہ چاہتا نا کہ میری نماز وچ خشوع خضوع آ جائے وہ بندہ دو کام کر لوے صرف دو زیادہ نہیں صرف دو کام ایک تے نماز دا ترجمہ یاد کر لوے تے دوسرے نمبر تے اپنی تنہائی پاک کر لوے اپنی خلوت پاک کر لوے جڑا بندہ ہونے سمجھدا ہے کہ میں 2.5 گھنٹے دی فلم موبائل تے ویکھاں آسان ہوے نماز پڑھن آ جاں تے آ کے نماز نیتاں تے پھر خشوع خضوع آ جائے نہ پوری نماز وچ فلم دے سین چلدے نے دماغ اندر جڑا بندہ کہے کہ مغرب تو بعد گھر میں ڈرامہ ویکھدا ہواں عشاء دا ٹائم ہو گیا آ کے نماز نیت لواں تے نماز چ خشوع خضوع آ جائے نہ پھر دماغ وچ ڈرامے دے سین ہی چلدے نے اگر چاہتے ہو نماز خشوع خضوع والی بن جائے او نماز جڑی رب نو مطلوب تے مقصود ہے اگر او نماز چاہتے ہو تے دو کام کر لو ایک تے اپنی نماز دا ترجمہ یاد کرو تے دوسرے نمبر تے اپنی تنہائی پاک کرو کہو انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا نمازی بن جاؤ نمازی سن کے اذان آواز مومن ٹور پیندے آ مسجد پڑھنا نماز مومن ٹور پیندے سن کے اذان آواز مومن ٹور پیندے آ مسجد پڑھنا نماز مومن ٹور پیندے پاوے گرمی تے پاوے سردی پاوے بارش ہووے واردی نہ چھڈن کدے نماز مومن ٹور پیندے آ مسجد پڑھنا نماز مومن ٹور پیندے اپنے رب نال گلاں کر دے نمازی نماز اندر اپنے رب نال گلاں کر دے رحمت دے نال جھولیاں بھر دے سجدے کرن دراز مومن ٹور پیندے آ مسجد پڑھنا نماز مومن ٹور پیندے نمازی نو کی ملے گا انہوں تے پیار ملے گا رب سونے دا دیدار ملے گا انہوں تے پیار ملے گا رب سونے دا دیدار ملے گا دیوے گا رب نواز مومن ٹور پیندے آ مسجد پڑھنا نماز مومن ٹور پیندے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون دوجی نشانی فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون فرمایا جڑا مومن ہوندا ہے جنہیں جنت الفردوس دا وارث بننا ہے وہ لغویات تو پرہیز کردا ہے فضولیات تو بچدا ہے لغو کنوں کیا جاندا ہے توجہ میرے وال لغو دا معنی مفسرین نے کیتا ہے کوئی بھی ایسا کام جدا فائدہ بھی کوئی نہ ہوئے تے او دے وچ ٹائم ضائع ہوئے انہوں لغو کیا جاندا ہے انہوں لغو کیا جاندا ہے بڑے ایسے لوگ نے
جڑے لغویات اندر ٹائم ضائع پہ کر دینے فیس بک دا کوئی فائدہ بھی نہیں تے ٹائم دا ضیاع بھی ہے بندے 2-2 گھنٹے ضائع کر دے پینے ٹک ٹاک دا کوئی فائدہ نہیں ہے بھی وقت دا ضیاع ہے بندے گھنٹے دے گھنٹے ضائع پہ کر دینے پیسہ بھی برباد ہے وقت بھی برباد ہے میں نو دسو بلیٹ دا کی فائدہ ہے نوجوان نسل اپنا وقت بھی برباد کر رہی ہے والذین هم عن اللغو معرضون سگریٹ نوشی نو بھی مفسرین نے لغوا کھیا ہے سگریٹ اندر بندہ پیسہ بھی برباد کردہ ہے اپنی صحت بھی برباد کردہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون مومن نو زیب نہیں دیندہ کہ سگریٹ نوشی کردہ ہوئے اللہ سانو سگریٹاں تو بچا کے رکھے آمین تو اڈے وچ تو کوئی بھی نہیں پیندہ ماشاءاللہ بار بار بندے پیندے نے چیچا وطنی میں تو سگریٹاں لب دیئے ہی کوئی نہیں ہے ایتھے کسوں نے پتہ نہیں بھی سگریٹ ہوندی کہ اللہ ساریاں نو بچا کے رکھے اگلے دن ایک میرے دوست سی میرا قاری صاحب انہیں سگریٹ لائی میں انہوں آکھیا میں کہا یار تو 5,000 دا سوٹ پایا ہے 10,000 دی کڑی بننی ہے 8,000 دی تو برینڈڈ جتی پائی ہے برینڈ دی واسکٹ پائی ہے 10,000 والا میں کہا تو میں نے دسیا میں پرفیوم لائے تو منہ تو بو پائی بلے تیری پرسنالٹی نو سلام ہے اینا خرچہ اپنے آپ تے کر کے تے منہ چ پھر بھی بدبو پائیے تے پھر تیرا کی فائدہ والذین هم عن اللغو معرضون اور میرے بھائی اے دے اندر پیسہ بھی برباد ہے اپنی صحت دا بھی نقصان ہے اے کیوں فضول کماں تے پیسے پہ لاندے ہو اللہ پاک نے فرمایا جڑا مومن بندہ ہے کامیاب مومن ہے اور لغو کماں اندر نہ پیسہ برباد کردہ ہے نہ اپنی صحت برباد کردہ ہے تے نہ اپنا وقت برباد کردہ اور ایک معنی مفسرین نے لغو دا میوزک بھی کیتا ہے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون فرمایا مومن بندے میوزک تے موسیقی تے گانے بجانے تے نہ پیسہ برباد کر دینے نہ وقت برباد کر دینے سونے اگر فارغ وقت بچ جائے فیس بک نہ چلایا کرو لڈو نہ کھیلیا کرو تاش دی محفل تے وقت ضائع نہ کریا کرو اور میرے نوجوان دوستو ٹک ٹاک تے اپنی جوانی تے اپنا وقت تے اپنا پیسہ برباد نہ کرو اگر فارغ وقت مل جائے اللہ نے اپنے نبی نو آکھے آئے فائدہ فارغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فارغب فرمایا میرے نبی فارغ ٹائم مل جائے تو ساڑھے نہ گلنا کریاں کرو ساڑھے نال رابطہ کریاں کرو ساڑھے نال کالا ملایا کرو آدھرا نبی پاک دے یار کے میں لغویات تو بچ دینے اور کہ میں اپنا فارغ وقت گزار دینے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے آکے کہندے نے سونیا میرے کول فارغ وقت ہوندا ہے میں اپنے فارغ وقت نو تقسیم کرنا چاہنا آپ نے فرمایا ابی بن کعب کی کرنا چاہنا ہے سونیا جڑا میرے کو فارغ ٹائم ہوندا ہے او دے میں 4 حصے بنانا چاہنا 3 حصے میں اپنے واسطے دعا کراں گا ایک حصہ میں تہاڈی ذات تے درود پڑھاں گا نبی پاک فرماندے نے ابی مرضی تیری ہے ان زدت فهو خیر لک اگر درود زیادہ کر لویں تے تیرا فائدہ ہو جائے گا حضرت ابی آمدے نے سونیا پھر میں انج کرنا ہاف کر لینا نصف کر لینا ادھا وقت میں اپنے واسطے دعا کرانگا ادھا وقت میں تو اڈے تے درود پڑھدا رہانگا نبی پاک فرماندے نے او یار مرضی تیری ہے ان زدت فهو خیر لک اگر درود کر لویں تے فائدہ تیرا ہو جائے گا آندے نے سونیا پھر میں انج کر لینا 3 حصے میں تہاڈی ذات تے درود پڑھاں گا ایک حصہ اپنے واسطے دعا کرانگا انج سمجھو چیچا وطنی دے جوانوں حضرت ابی آندے نے سونیا 1 گھنٹہ ٹائم ہوندا ہے پونا گھنٹہ تواڈے تے درود پڑھاں گا 15 منٹ اپنے واسطے دعا کراں گا آقا فرماندے نے مرضی تیری ہے ان زدت فهو خیر لک ہجے میں درود زیادہ کر لے آندے نے سونیا پھر گل مکا دینے پھر 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ پا دینے سونیا پھر اس فارغ ٹائم اندر اپنے واسطے دعا کراں گا ہی نہیں ادو فارغ ٹائم ملے گا تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہاں گا تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہاں گا آپ نے فرمایا ابی درود نو ہلکا نہ جان درود نو ایڈا ایزی نہ لے درود نو ایڈا چھوٹا نہ سمجھ آپ نے فرمایا اگر تم اپنے فارغ ٹائم اندر درود ہی پڑھدا رہے گا اللہ ایڈا راضی ہوے گا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک فرمایا اللہ پاک درود دی برکت نال تیرے دکھ بھی مکا دے گا تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا
ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਫਾਰਗ ਵਕਤ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਦਰੂਦ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਚੁਗਲੀਆਂ, ਗੀਬਤਾਂ, ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ, ਲਗਵੀਆਤ, ਚੁਗਲੀਆਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਨਾ ਜਵਾਨੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਤਰ ਰੱਖੋ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਰ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਗੀਬਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ। اللہ اللہ توجہ کرنا، فارغ وقت مل جائے تو درود پڑھنا ہے، بولو فارغ وقت مل جائے تو کی کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، درود کڑنا نہیں، درود کڑنا نہیں، درود پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے۔ اللہ اللہ درود پڑھو، ضرور پڑھو مگر مسنون پڑھو۔ اللہ اللہ درود بھی ہر سال مارکیٹ وچ نواں ہوندا پیا ہے۔ درود تنجینا آ گیا، درود لکھی آ گیا، درود ماہی آ گیا، درود جناب فلانا فلانا آ گیا۔ انہیں درود نے قسم قسم دے درود نے۔ نا 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 درود پڑھو، ضرور پڑھو مگر مسنون پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آقا تے درود تے سلام پڑھئے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھئے۔ پڑھیا درود تے بلاوا ٹل گیا، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا۔ مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گیا، کملی والا آیا تے بہارا مل گیا۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اگے فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ مومن بندے زکات نو ادا کرنے والے، مومن بندے زکات نو ادا کرنے والے، عشر دینے والے، فطرانہ ادا کرنے والے، اپنے مال نو پاک کرنے والے۔ چیچا مت نہیں دے دوستو، اسی جڑی بھی چیز لے کے آنے آؤ انہوں انجی نہیں کھا لیندے، بلکہ پہلے انہوں صاف کرنے آؤ، اور دے تو میلا کچیلا حصہ اتار دینے آؤ، انہوں کھان دے قابل بنانے آؤ۔ اسی بداروں جناب کوئی پھل لے کے آنے آؤ، انہوں انجی نہیں کھان لگ جام دے، اور دے چھلکے اتار کے سیڈ تے کر دینے آؤ، انہوں تو لینے آؤ، پھر انہوں کھان دے قابل بنانے آؤ۔ ہانڈی اندر پیان واسطے پیاد لے کے آنے آؤ، انجی لے آکے سٹ نہیں لیندے، اور دے چھلکے اتار لینے آؤ، انہوں تو کے صاف کر کے پہلے کھان دے قابل بنانے آؤ، پھر انہوں ہانڈی اندر پانے آؤ۔ ایویں ترکاریاں نے کھیرے لے کے آنے آؤ، کھیرے لے آ کے انجی کھان نہیں لگ جاندے، انہوں سجیوں کھبیوں کٹ لینے آؤ، چھلکے اتار لینے آؤ، انہوں پہلے کھان دے قابل بنانے آؤ۔ ایویں سونیا تو محنت کیتی ہے، تو ذمہ دارہ کیتا ہے، کھیتی کیتی ہے، تو جناب اپنی پیداوار تے گندم تے جناب کپاس تے اپنی فصل تے اپنی جنس حاصل کر لئی ہے، اور ساری تو کر لے کے آیا ہے، اے ساری تو کھا نہیں سکدا، اتلا اتلا حصہ اتارنا پے گا۔ اے دے تو میری مال دی میل کچیلے، زکاة والا مال وہ علیحدہ کرنا پے گا، وہ غریباں دا حصہ دینا پے گا، پھر تیرے کھان دے قابل بنے گا، وہ پھر تیرے پڑھولے وچ جان دے قابل بنے گا۔ پہلے غریباں دا حصہ انہاں نو دے دے۔ اللہ اللہ دے ذمہ دار روندے نظر آ رہے نے، کوئی کہندا کر حصہ مہنگیاں تو مہنگیاں کھادا پا کے ویکھیاں، مہنگیاں تو مہنگیاں سپریاں کر کے ویکھیاں، اسی بڑا بڑا کچھ کر کے ویکھے آئے، بڑیاں بڑیاں دوائیاں بڑے بڑے کیمیکل پا کے ویکھے آئے، لیکن کم ٹھانو جاندہ پہ آئے، کم کانٹے وال جاندہ پہ آئے۔ سونیوں کدیوں بھی کر کے ویکھو جو رب نے آکھے آئے والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ پیڑی اندر ٹریکٹر رکھے آئے تے سوت تے رکھے آئے، ٹوبل لوایا ہے تے بینک چو کردہ لے کے سوت تے لایا آیا ہے، انہیں کھادا سپریاں چکیاں تے سوت تے کردہ لے کے چکیاں نے۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ زکاة غریبانوں دینی سی، اے سود لے کے غریباں دا خون نچوڑی جاندہ ہے۔ زکاة دینی سی غریبانوں، انہیں سارے کردے لے کے سارا کاروبار سود تے کر کے غریباں دی چھل پٹ کے تے کاروبار کردہ پہ تے برکت ہوتے کی ہوئے۔ رب اکبر دی قسم ہے، آج اپنے رب نال مخلص ہو جاؤ، تار سدھی کر لو، جے اللہ آسمان دے بدلہ نو کہہ کے تیری زمین نو پانی نہ لواوے تو نو رب کنے کہنا ہے۔
تو صحیح مسلم نہیں پڑھی. نبی پاک فرماندے نے پرانے دور دا ایک بندہ, تسی حدیث سنی ہونی, میں اشارہ کر کے اگے نکلنا چاہنا. نبی پاک فرماندے بندہ بننے بننے ٹریا جا رہا, آسمان دے بدلاں چوں آواز آئی, اے میرے آسمان دے بادلو اس کی حدیقت یا فلان, میرے فلان بندے دے باغ نو پانی لا دیو. وہ بندے نے آواز سنی, سجے کھبے ویکھیا, انہیں کیا آواز دینے والا بندہ تے آئی کوئی نہیں, آواز کتھوں آئی؟ انہیں جاجمنٹ کیتی بھی آواز بدلاں چوں آئی. جدھر جدھر بدل دا ٹکڑا جا رہے ہیں تھلے تھلے بھی ٹریا جا رہے ہیں. ایک جگہ تے نشیبی علاقہ, نیوی جگہ, اوتھے جا کے بارش برسی, اوتھے پانی کٹھا ہویا, ایک نالے دی شکل اختیار کر گیا. جدھر جدھر پانی جا رہے ہیں اے رائی مسافر بھی نال نال جا رہے ہیں. ایک باغ وچ پانی ایک کھیت وچ جا کے داخل ہو گیا, اے مغرے داخل ہو گیا. ایک اللہ دا نیک بندہ ہے, انہیں کئی موڈے تے رکھی ہیں تے وٹ بننے سدھے پیاں کردا, اے گیا اے جا کے انہوں کہندا بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہندا تیرا نام کی ہے؟ انہیں آکھا دس تینوں کم کی ہے؟ کہنے لگا کم دس نا نام دس. انہیں آکھا میرا نام فلاں ہے. کہنے لگا مینوں اللہ دی قسم ہے تیرا نام میں آسمان دے بدلاں وچ سنیا ہے. اللہ بدلاں نو کہندے پے سن میرے فلاں بندے دے باغ نو پانی لا دیو. تو عمل کیڑا کرنا ہے, تو نیکی کیڑی کرنا ہے؟ اللہ آسمان دے بدلاں نو کہہ کے تیرے باغ نو پانی لواندے پے نے. انہیں آکھیا یار گل میری تے میرے اللہ دی سی, میں راز کھولنا نہیں سا چاہندا, لیکن ہن تو میرے کول آ گیا ہے, گل دسنی پے گی. انہیں آکھیا یار گل نے وے جدوں میرے باغ دی پیداوار آ جاندی ہے میں او دے 3 حصے کر لینا وا. ایک حصہ باغ تے دوبارہ خرچ کر دینا وا, ایک اپنے بیوی بچیاں واسطے کر لے جانا وا, اور تیسرا حصہ میں غریباں تے خرچ کر دینا وا, اور میں زکات یتیماں تے خرچ کر دینا وا. میں غریباں دا حصہ کدی نہیں رکھیا, میں زکات دا پیسہ کدی ہڑپ نہیں کیتا. اے دی برکت جدوں میرے باغ نو پانی دی لوڑ پیندی ہے کدی میں ٹوبل نہیں چلایا, کدی میں نہراں دے چلن دا انتظار نہیں کیتا. جدوں میرے باغ نو پانی دی لوڑ پیندی ہے میں اللہ نو کہہ دینا وا, اللہ بدلا نو کہہ دیندا ہے میرے باغ نو پانی لوا دیندا ہے. اج دیو ہاں زکات, اج بے موسمیاں بارشاں, جدوں اسی بارشاں منگنے ہیں ادوں آسانہ کوٹھیاں تے دے دے کھپ جانے ہیں, دلیے دیاں دیگاں لا لا کھپ جانے ہیں, ادوں بارش ہوندی نہیں. تو جدوں آندی ہے ادوں اینی آندی ہے بھی پنڈاں دے پنڈ روڑ کے لے جاندی ہے, ڈنگر بھی روڑ کے لے جاندی ہے, مال مویشی روڑ کے لے جاندی, شاید چھڑ دی کوئی نہیں. بے موسمیاں بارشاں کیوں نے؟ کیونکہ بندے زکات دے چور بنے ہوئے. اللہ پاک سانو اپنی زکات ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ غصہ بھی آ رہا ہونا میرے تے. بلال محمدی صاحب تے ہونا چاہیے, انہاں میرے ذمے موضوع لایا ہے. انہاں آکھیا جی یوٹیوب تو تہاڈا موضوع سنیا, تسی یہی سنانا. میں کہا ٹھیک ہے. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا. فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون. سورہ القلم پڑھ کے ویکھ لو, اللہ پاک نے ایک باغ والیاں دا واقعہ بیان کیتا ہے. فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین. اللہ پاک نے ایک باغ والیاں دا واقعہ بیان کیتا. نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. ایک بابا گزریا, انہوں اللہ نے باغ دیتا ہے, بڑا پھل, بڑی پیداوار, بڑیاں لہراں بہراں. وہ بابا غریباں نو مال دیندا ہے. جدوں پیداوار آ جاندی ہے غریب لینا بن کے کھلو جاندے نے, بابا ورتائی جاندا ہے. وقت آیا بابا اللہ نو پیارا ہو گیا تے بابے دے منڈیاں بہ کے صلاح کیتی. انہاں آکھیا ابا کمڑا ہی سی, ابا سیدھا بندہ سی, سارا غریباں نو ورتائی جاندا سی. آپاں سویرے پتہ کی کرنا, جدن صبح پیداوار حاصل کرنی سی, ابے دے فوت ہون تو بعد پہلی پیداوار. علماء بیٹھے نے قرآن چ واقعہ ہے. انہاں آکھیا آپاں سویرے کرنا ہے, آپاں ٹائم نہ اٹھنا ہے, ٹائم نال اگوں پیچھے پاواں نہ اٹھ دے ہون ٹائم نال. انہاں کہا سویرے ٹائم نہ اٹھنا ہے, آپاں جانا ہے ٹائم نال. انہاں غریباں منگتیاں تو اٹھن تو نہ کمیاں کمینہ دے اٹھن تو پہلا آپاں ساری پیداوار چوک کے کر لے ہونی, تاکہ غریب ہون تے اوتھے شاید دسے ہی کوئی نہ. اللہ دا قرآن کہندا ہے, میں گل کرنا ٹھہرو, اللہ دا قرآن کہندا ہے, اللہ دا قرآن کہندا ہے اے ٹرے جاندے نے تے ہولی ہولی ٹردے نے. قرآن چ لکھیا سورہ قلم
فرمایا اے پیراں دا اچھی کھڑک بھی نہیں ہون دیندے ساڈے پیراں دی آہٹ نال کوئی غریب اٹھ کے منگن نہ آ جائے ساڈے پیراں دے کھڑکے نال کوئی یتیم اٹھ کے ساڈے باغ چوں منگن نہ آ جائے ایڈے کنجوس تے ایڈے شوم بن گئے اللہ باغ وال گئے نے اللہ تے نیتا نو جاندا ہے ادوں باغ تے گئے نے تے اوتھے ساری راکھ ہی راکھ نظر آئی ساری سوا نظر آئی کہن لگے آپاں بھول گیا انا لزالون آپاں رستہ بھول گیا آپاں غلط جگہ تے آ گیا اے اپنی زمین نہیں اے تے اپنا کھیت نہیں ایتھے تے بڑی سونی کل پیداوار سی تے اج ساری سوا نظر آ رہی ہے تے ایک وچوں سیاںا سی تھوڑا جہا بولیا کہن لگا نا 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 راہ نہیں پلے بل نحنو محرومون رب دی پکڑ آ گئی ہے اسی نامراد رہ گیا اسی خالی رہ گیا سارا لٹیا گیا سارا چکیا گیا سارا ختم ہو گیا ہے اسی غریباں دا حصہ کھا لیا ساڈے پلے بھی کچھ نہ رہ گیا اللہ پاک نے سارا باغ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا انہاں لوگاں دا جنہاں غریباں دا حق مارنا چاہیا اج غریب فٹ پاتھاں تے رول دے پے نے اج غریب 10 کلو دی آٹے دی تھیلی واسطے گرمی وچ لائناں چ تکے کھاندے پے نے زکات کمیٹیاں والے پاپا کوٹھیاں امیر ہوئی جاندے نے حقدار نو حق ملدا نہیں نہ حق لوگ جناب اپنا گھر راشن نال بھر لیندے نے والذین هم للزکات فاعلون یارو مومن تے انج نہیں کریا کردے مومن مساجد دا بھی خیال کردے نے تے مدارس دا بھی ایتھے کہندے نے گندم بیجیے اسی کنک بیجیے اسی تے اے مولوی کون ہوندے نے بورے چوک کے ترے ہوندے نے ہیں اے مولویاں نو کام ہی منگن دا ہے انہاں نو اور کام ہی کوئی نہیں میں آج نہیں منگن آیا پریشان نہ ہوو تسی سدیا تے میں درس دین آیا نہ میرا کوئی مدرسہ ہے تے نہ میری کوئی تنظیم ہے میں فنڈ نہیں منگدا تواڈے کولوں بے فکر ہو جاؤ اے تے گل وچ آ گئی تے میں کردا پیا ٹینشن نہ لو ویسے مزاج ہے لوگاں دا میرے حسن ظن نے تسی سارے اچھے ہو ماشاءاللہ مساجد تے مدارس تے خرچ کردے ہو اللہ پاک تواڈے رزق اندر برکت عطا فرمائے اللہ پاک تواڈے دسترخوان اندر برکتاں عطا فرمائے میں اوور آل گل کر رہا ہاں پورے معاشرے دی کہ ساڈے نال کام ہوندا ہے جاؤ نا تے او کہندے نے مولویو تانوں کام ہی منگن دا ہے تسی پچھلے سال بھی آئے سی تے اس سال بھی آ گیا جے تسی بورے چوک کے ترے آندے جے تے بھائی اسی کیڑا گھر آپدے بالاں نو کھوانا ہے بچے پڑھائیے تواڈے حفظ کرائیے تواڈے بالاں نو درس نظامی کرائیے تواڈے بچیاں نو تے تواڈے کو لے کے تواڈے بالاں نو کھوا دیے تے مولوی نے کیڑا گھر لے جانا ہے ہیں اس واسطے متھے وٹ نہ پایا کرو کوئی عالم دین آ جائے مدارس دا حصہ طلباء دا حصہ انہاں تک پہنچایا کرو اللہ رحمتاں کر دے گا اللہ فرمایا والذین هم للزکات فاعلون اگے فرمایا کامیاب مومن جنہاں جنت الفردوس دے وارث بننا ہے والذین هم لفروجهم حافظون اپنی عزت دی حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرنے والے جدے وچ حیا ہوے مومن ہوندا ہے جدے وچ حیا نہ ہوے مومن نہیں ہوندا الحیاء من الایمان جڑا حیادار ہوے ایماندار ہوندا ہے جدے وچوں حیا نکل جائے غیرت مک جائے مومن نہیں جے ہو سکدا اللہ فرمایا ہاں خواہشات ہر بندے وچ نے نفس ہر بندے نال فرمایا خواہش پیدا ہوے اونوں جائز طریقے نال پوری کرو الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فرمایا اللہ پاک نے لونڈیاں دتیاں نے انہاں لونڈیاں تے اپنی خواہش پوری کرو فرمایا اپنی بیویاں تے اپنی خواہش تے اپنے جذبات ٹھنڈے کرو اللہ پاک نے لونڈیاں بھی دتیاں نے اللہ پاک نے بیویاں بھی دتیاں نے لونڈیاں والی تے ہن شکل ختم ہو چکی ہے اللہ لیکن بیویاں والا آپشن موجود ہے جنہاں کول ہے نے اللہ پاک اتفاق عطا فرمائے تے جنہاں کول نہیں اللہ بیویاں عطا فرمائے اوے منڈے تے آکھو آمین اللہ پاک نے ایک بیویاں عطا فرمائے بزرگ بیٹھے نے میری گزارش ہے کہ اپنے بچیاں دی شادی کرو ٹائم نال اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ توجہ کرنا والذین هم لفروجہم حافظون ایک آیت تے پوری تقریر ہے اللہ جاندا پر میں گل مکانا چاہ رہا ہوں اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ لونڈیاں بھی چھڈ کے بیویاں بھی چھڈ کے غلط طریقے نال ناجائز طریقے نال اپنی خواہش نو پورا کردا ہے فمن ابتغى وراء
ذالک فاولئک هم العادون. فرمایا اے بندہ حد کراس کر گیا ہے، اے بندہ سرکش ہو گیا ہے، اے بندہ نافرمان ہو گیا ہے، انہیں رب تے رب دے رسول نو ناراض کر دیتا ہے، جنہیں لونڈیاں تے بیویاں تو ہٹ کے غلط رستے جا کے اپنی خواہش نو پورا کیتا ہے، اپنی خواہش نو پورا کیتا ہے. اگر پورا کرنا ہے تے حلال رستہ استعمال کرو، حلال طریقہ استعمال کرو. اے مومنہ دا شیوا ہے، اے مومنہ دی نشانی ہے. اگے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. فرمایا مومن بندے امانت دار ہوندے نے، مومن بندے امانت وچ خیانت کر دے. جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے انہیں کدی امانت وچ خیانت کی تھی. ہجرت دی رات نبی پاک نے مکہ چھڑ کے مدینے جانا ہے، سارے کافرہ نبی پاک دے گھر نو آ کے گھیرا پا لیا، تلواراں لے کے کھڑے ہوئے نے، کہندے نے محمد بن عبداللہ نو اج قتل کر دینا، معاذ اللہ اینو مکے وچوں نکلن نہیں دینا. انہاں سارے نبی پاک دے گھر نو گھیرا پایا آیا ہے. نبی پاک نے حضرت علی المرتضیٰ نو بلایا، آپ نے فرمایا علی اج رات میرے بستر تے تو سونا ہے، اج رات میرے بستر تے تو لیٹنا ہے. میرے کول نہ مکے والیاں دیاں امانتاں پئیاں ہوئیاں نے، انہاں دیاں امانتاں میرے کول نے. صبح انہاں دیاں امانتاں واپس کر کے میرے مگر مدینے آ جانا ہے. او بار تلواراں لے کے مارن نو کھلوتے نے تے نبی پاک انہاں دیاں امانتاں دا خیال کردے پے نے. انہاں کافراں دیاں امانتاں، مکے دے کافراں دیاں امانتاں نبی پاک کو پئیاں نے. او تلواراں باہر لے کے نبی پاک دے خون دے پیاسے کھڑے نے تے آپ علی نو پابند کر رہے نے، علی تو نہیں آنا، اے امانتاں انہاں نے میرے حوالے کیتیاں، میں تیرے حوالے کر کے جا رہے ہاں. ہر امانت والے دی امانت او دے حوالے کر کے تے پھر آنا ہے. نبی پاک کافر دی امانت وچ خیانت نہیں کر دے. تیرے کو بھرا پیسے رکھ دے تے تو دا فون چکنا ہی چھڑ جانا ہے. اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. ساڈی بھین ساڈے تے اعتبار کر کے راضی نہیں، ساڈا بھرا ساڈے تے اعتبار نہیں کردا. اسی ماشاءاللہ ایڈے امانتدار ہیں، سانو کو منگیا ادارے پیسے نہیں دیندا کیونکہ اسی اپنا اعتبار ہی ایڈا بنایا ہوا ہے. والذین هم لاماناتہم والذین هم لاماناتہم. امانت والا بڑا لمبا موضوع ہے. اگر کدی اللہ نے موقع دیتا دوبارہ تسی سدیا، تسی کہو تو جے میری تقریر کر چلا کیوں سدنا کنے مڑ کے ہیں اللہ اللہ. والذین هم لاماناتہم والذین هم لاماناتہم. قرآن بھی ساڈے کول اللہ دی امانت ہے، دین اسلام بھی ساڈے کول اللہ دی امانت ہے. صحت اللہ نے دتی ہے، اللہ دی امانت ہے. جوانی اللہ نے دتی ہے، اللہ دی امانت ہے. زندگی اللہ نے دتی ہے، یہ بھی امانت ہے. بڑا لمبا موضوع. والذین هم لاماناتہم. فرمایا مومن بندہ امانت وچ کدی خیانت نہیں کردا، مومن بندہ کدی امانت وچ خیانت نہیں کردا. نبی پاک نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہو. فرمایا جس بندے دی امانت کوئی نہیں او دا ایمان ہی کوئی نہیں. جڑا امانت وچ خیانت کردا ہے بے ایمان بندہ ہے. اللہ اللہ توجہ کر دے جانا ذرا. نبی پاک فرماندے نے بنی اسرائیل دے دو بندے، ایک نے زمین خریدی دوسرے نے بیچ دیتی. جن نے زمین خریدی او جناب ہل چلان لگ پیا، ہل چلا رہا ہے، ہل دے پھاڑے نال کچھ ہے اٹکی، انہیں اتھوں زمین کھٹ کے پٹیا ہے تے ایک سونے دا پریا کڑا نکل آیا، ایک سونے دا پریا مٹکا نکل آیا. سونے دا پریا مٹکا انہیں رکھیا موڈے تے. جدے کو زمین خریدی دے بوئے تے چلا گیا، جہاں دروازہ کھڑکایا وہ باہر آیا، کہنے لگا پراوا آ سونے دا کڑا تیرا ہے، اے سونے دا مٹکا تیرا ہے. میں زمین خریدی ہے، پیسے زمین دے دیتے نے، سونے دے مٹکے دے پیسے میں تینوں دیتے. اے کڑا تیرا ہے، رکھ اب دے کول. انہیں کہا نانا بھائی میں کیوں رکھا، میں تینوں زمین ویچ دیتی ہے. زمین وچوں مٹی نکلے تے تاں تیری، لویا نکلے تے تاں تیرا، سونا نکلے تے تاں تیرا. اے جو بھی نکلے آئے تیرا ہے. میرے نصیب دا ہوندا تے ادوں نکلدا جدوں زمین میرے کول سی. اے ہن نکلے تے تیرا ہے. انہیں کہا نا پراوا میں دے پیسے دیتے ہی نہیں، میں کیوں رکھا. او کہندا مٹکا تیرا ہے، او کہندا مٹکا تیرا ہے. اوتھے لڑائی تیرے تیرے دی تے تے میرے میرے دی. کنا فرق ہے. جے ہوندا اج چیچا وطنی دا جوان انہیں بھی انجی کرنا سی نا، مٹکا لے کے اندے بوئے تے جانا سی بھی تیرا رکھ لے.
ਇੱਥੇ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਵੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਲੈ ਲਵੇ, ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਪੱਕੇ ਅਮਾਨਤਦਾਰ ਹਾਂ। 5 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਏ ਵਿੰਡ ਅੰਦਰ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ 2 ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਜਹਾਲਤਾਂ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਆਮ ਸੀ। ਬੱਕਰ ਤੇ ਤਗਲਬ 2 ਕਬੀਲੇ ਲੜ ਪਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣ ਤੋਂ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੂਏ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਬੱਕਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਪੀਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, ਕਰ ਬੱਕਰੀ ਨੇੜੇ। ਉਹਨੇ ਕੂਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਬੱਕਰੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੀਰਤ ਨਿਗਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ 40 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 40 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਔਲਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓਗੇ, ਬਈ ਬੜੇ ਜਾਹਲ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਉਜੜ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਗਹਿ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਕਰੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? 50000 ਦੀ ਲਾ ਲਓ, 60000 ਦੀ ਲਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ 50-60,000 ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਹਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਾਫਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ 30 ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ 2 ਭਰਾ ਮਾਰੇ, 15 ਰੁਪਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਮੂਮਨ ਹੋਏ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ 2025 ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, अगे फरमाया वाहदिहिम मराऊन। अल्लाह पाक ने फरमाया मोमिन वादे दे पाबंद हुंदे ने। वअऊफू बिल अहदी इन्नल अहद कान मसूला। अल्लाह पाक फरमांदे ने वादे पूरे करया करो, कल क़यामत वाले दिन वादे दे बारे सवाल किया जाएगा, कल क़यामत नूं वादे दे बारे पूछा जाएगा। इत्थे बंदियां ने शेर बनाए हुए ने, वो वादा ही किया जो वफा हो गया, वो कर्ज ही किया जो अदा हो गया। अल्लाह अल्लाह इत्थे कौन वादे पूरे करदा है? इत्थे कहंदा पैसे लेने ने 25 तारीख नूं लै लवी, 25 आवे 26 नूं लै ली, 26 आवे 28 नूं लै ली, 28 आवे 30 नूं लै ली, 30 आवे ते 35 नूं लै ली। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ, ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ। ਇਹ ਮੂਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ। ਵਾਹਦਿਹਿਮ ਰਾਉਨ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ दीन लिमन ला अहद लहू। नबी पाक ने फरमाया जड़े बंदे दा वादा कोई नहीं ओदा दीन भी कोई नहीं। वादे दे पाबंद बन जाओ, वादे दे पाबंद बन जाओ, वादे दी खिलाफ वर्दी ना करया करो। अगर मोमिन बनना चाहते हो, अगर जन्नतुल फिरदौस दा दाखला चाहते हो, अमानतदार भी बन जाओ, वादे दे पासदार भी बन जाओ। गल मुक गई। आखिर ते फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून। गल नमाज तो शुरू हुई ते नमाज ते आके मुक्की। फरमाया मोमिन बंदे जड़े ने अपनिया नमाज़ां दी हिफाजत करते ने, अपनिया नमाज़ां दी हिफाजत करते ने। मोमिन बंदे फजर वेले बिस्तरे च नजर नहीं आते, बल्कि पहली सफ विच मसीते नजर आते ने। मोमिन बंदे जोर टाइम अपनिया दुकानां ते बैठे नजर नहीं आते, बल्कि उत्थे टूटियां ते वुजू करते नजर आते ने। मोमिन बंदे असर दी नमाज टाइम दुकानदारियां ते बाजारां दे विच पैसिਆਂ ਦੀਆਂ गराइयां करते नजर नहीं आते, बल्कि सफ विच नमाज पढ़ते नजर आते ने। भाई मोमिन बंदे मगरब टाइम बाजारां विच नहीं नजर आते, मस्जिद च नजर आते ने। मोमिन बंदे इशा टाइम घर अपनी फैमिली विच बैठे गपशप करते नजर नहीं आते, बल्कि मस्जिद च नजर आते ने। नबी पाक दे बारे तुसी सुनिया है, अल्लाह दे नबी ने सारी जिंदगी किसे वास्ते बददुआ ना कीती। नबी पाक नूं लोकां पत्थर मारे बददुआ ना कीती, आप दियां बेटियां नूं मारिया बददुआ ना कीती।
نبی پاک دے کنڈ تے اونٹ دیاں اجریاں سٹیاں بد دعا نہ کیتی آپ دے گلے اندر کپڑا پا کے وٹ دیتے بد دعا نہ کیتی لیکن اج گل نماز دی آئی ہے چیچا وطنی دے رہن والے جوانوں بزرگوں میری گل تے غور کریں آجے میں تینوں صحیح مسلم دی حدیث سناندا پیا غزوہ خندق دا موقع ہے آمنہ دلال علیہ السلام نو مشرکین نے جنگ اندر مصروف رکھے آئے عصر دی نماز دا وقت نکل گیا ہے سورج غروب ہو گیا ہے نبی پاک نو وقت دا پتہ نہ لگا نبی پاک جنگ اندر مصروف رہے ادو ویکھیا سورج غروب ہو گیا نماز عصر دی رہ گئی ہے آج نبی پاک نے بد دعا واسطے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں نبی پاک نے بد دعا واسطے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں آمنہ دے لال دسنا چاہتے ہیں محمد دے دند بھی شہید ہو جانتے ایڈا وڈا نقصان نہیں نماز عصر رہ جائے تے وڈا نقصان ہے میرا سر زخمی بھی ہو جائے میں بد دعا نہیں دیندہ کیونکہ نقصان چھوٹا ہے نماز عصر رہ جائے تے وڈا نقصان ہے فرمایا میری کانڈوں تے اونٹ دی اجری بھی سٹ دیتی جائے یہ نقصان چھوٹا ہے عصر دی نماز رہ گئی نقصان وڈا ہے فرمایا میری بیٹی زینب دے پیٹ چنے سے مارے میں بد دعا نہ دیتی یہ بھی نقصان چھوٹا ہے عصر دی نماز رہ گئی نقصان وڈا ہے اج رحمت للعالمین نے ہاتھ چک دیتے نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاة الوسطی فرمایا اللہ سونیا انہاں دے گھراں بھی اگ نال بھر دے اللہ انہاں دے پیٹاں نوں بھی اگ نال بھر دے جنہاں تیرے نبی دی نماز عصر ضائع کرا دیتی ہے اے او نبی ہے جڑا حلم تے بردباری دا بادشاہ پیغمبر ہے اج بد دعا واسطے ہاتھ چکے نے کیوں فرمایا کوئی نقصان آج تک ایڈا وڈا ہویا ہی نہیں کہ بد دعا کیتی جائے سب تو وڈا نقصان اج ہویا ہے کہ ساڈی عصر دی نماز رہ گئی ساڑیاں کنیاں رہ گئیاں فرمایا من فاتہ العصر فقد وطر اہلہ و مالہ نبی پاک نے فرمایا جدی ایک نماز عصر رہ گئی اس بندہ سمجھے میرا سارا مال لٹیا گیا میرا سارا گھر تباہ ہو گیا میری ساری اولاد ضائع ہو گئی ختم ہو گئی پلے رہ ہی کچھ نہیں گیا فرمایا وہ دا ایڈا بڑا نقصان ہو گیا جدی ایک نماز عصر رہ گئی جڑا پنجے ہی نہیں پڑھدا جڑا ہفتے بعد جمعہ پڑھ کے پورے ہفتے دی چھٹی لے جاندا ہے دسو دے نقصان دا ازالہ کیویں ہوئے گا یار جڑا سال بعد عید پڑھدا ہے پورا سال چھٹی کردا ہے دسو دا نقصان کیویں پورا ہوئے گا فرمایا حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین تھک گئے ہو تسی ماشاءاللہ تھکے بیٹھے ہو جھوٹ نہیں بولی دا مسجد چ بیٹھ کے جے تھکے ہو تو کہہ دے بھی تھک گئے ہیں مسجد چ بیٹھ کے جھوٹ ہے باہر بولی دا باہر بھی نہیں بولی دا مسجد بھی گاڑا نہیں کڈی دیاں تے باہر بھی بس گل مک گئی ہے اللہ اللہ توجہ کرنا بس آخری بات میں گل مکا دیتی نماز دی حفاظت والذین هم علی صلواتہم یحافظون گل آخری بڑی قیمتی ضائع نہ کر دے آج بلال صاحب توجہ کرنا ذرا میرے وال نماز دی حفاظت کرنی دو طریقیاں دے نال ایک تے نماز نو مقررہ وقت تے پڑھنا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا من مردی دیا نمازہ نہیں فجر پڑھنی فجر دے ٹائم تے زور پڑھنی زور دے ٹائم تے عصر پڑھنی عصر دے ٹائم تے اے نہیں دکان چلان دے رہ گئے تے چار چار نمازاں کٹھیاں کر کے پڑھ دیتیاں اے بندہ نماز دی حفاظت نہیں کردہ پیا نماز دی حفاظت انہیں کیتی ہے جنہیں نماز نو دے ٹائم تے پڑھے آئے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا والذین هم علی صلواتہم یحافظون نماز دی حفاظت انہیں کیتی ہے جنہیں نماز نو دے ٹائم تے پڑھے آئے اور دوجی بات نماز دی حفاظت انہیں کیتی ہے جنہیں نماز نبی پاک دے طریقے دے مطابق پڑھی ہے نبی پاک دے صحابی آئے اللہ دے نبی کو نماز سکھ کے جاندے پہنے نبی پاک نے فرمایا جیویں دل کرے پڑھی رکھی قبول کرنا اللہ ایک او سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نماز سکھن واسطے آیا سکھ کے جان لگا فرمایا سکھ تو میرے کو لئی ہے پر جیویں دل کرے پڑھی رکھی جیویں کو لگیا صحیح لگیا قبول کرنا اللہ ہے انجی آکھیا
فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا نمازوں میں پڑھنیاں جویں مینوں پڑھدیاں نو ویکھیا ہے، جویں مینوں پڑھدیاں نو ویکھیا ہے، رکوع میں کرنا ہے جویں میں کر کے وکھا دیتا ہے، سجدہ میں کرنا ہے جویں میں کر کے وکھا دیتا ہے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نماز دی حفاظت انہیں کیتی ہے جن نے نبی پاک دے طریقے دے مطابق پڑھی ہے۔ اگر نبی پاک دا طریقہ نہ ہوئے نماز نماز ہی نہیں، پاویں مسجد نبی ہوئے، پڑھنے والا صحابی ہوئے، نماز انہیں پڑھی، آکے کہنے لگا السلام علیکم، فرمایا وعلیکم السلام، ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نماز پڑھی کوئی نہیں، 3 بار انہیں پڑھی، 3 وری آیا سلام آکے آؤ، نبی پاک نے سلام دا جواب دیتا، فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نماز پڑھی کوئی نہیں، حالانکہ انہیں 3 بار نبی پاک دے سامنے پڑھی ہے، پر طریقہ میرے نبی دا نہیں، اے نماز میرے نبی والی نہیں، فرمایا جے نماز میرے والی نہیں گویا تو پڑھی نہیں۔ حالانکہ کہنا تے اے چاہیے سی بھی نماز جا کے پڑھ، تو نماز صحیح نہیں پڑھی، آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تو پڑھی نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے مسجد کے اندر بیٹھے ایک بابا آیا، آگے انہیں نماز شروع کر دیتی ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھی، ان جو نے نماز پڑھی جو میں کبھا ٹھونگے مار دائیں، ان جو نے نماز پڑھی ٹکرا ماریاں مگروں لا دیتی نماز۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہنے لگے بابا جی ایویں دی نماز کنی دیر تو پڑھ دے پئے ہو؟ انہیں کہا پترا 40 سال ہو گیا نے نماز میں انجی پڑھنا۔ فرمایا بابا سن لے، لو متا علی غیر الفطرہ، اگر اس حالت اندر موت آ گئی تیری موت دین اسلام تے نہیں آئے گی، اگر تو اس حال اندر مر گیا تے تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی، 40 سال اندر تیری ایک نماز بھی نہیں ہوئی۔ آج ایتھے اسی آکھیے کاری ارفاق صاحب کہہ دین یا کاری ایوب عزیزی صاحب کہہ دین، مولانا نفیس رحمان صاحب کہہ دین، بھائی جان ہاتھ نبی پاک نے اتھے بننے نے، رکوع جان لگیا نبی پاک نے انج کیتا ہے، تے کہندہ اسے واسطے اسی تو آڈی مسیطے ہوندے نہیں، اسی نوکا ٹوکیاں بڑیاں کر دے جے میں کو پڑھدا پڑھن دے ہو، شکر کرو مسیطے آتے گیا ہے، جے میں کو پڑھدا پڑھن دے ہو، قبول کرنڑا اللہ ہے۔ یارو جن نے نبی پاک دے سامنے پڑھی ہے، ہو دی قبول کرنڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جن نے حضرت حذیفہ دے سامنے پڑھی ہے، ہو دی بھی قبول کرنڑا اللہ ہے۔ لیکن نبی پاک دی سنت ہے، نبی پاک دے صحابہ دا طریقہ ہے، جڑا خلاف سنت نماز پڑھے انہوں محبت نہ لڑنا نہیں، سختی نہیں کرنی، محبت نال پیار نال آکھو بھی رہا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، بندیاں تو یاد کر اللہ بے نیاز دی، حشر نو پوچھ پہلا ہوے گی نماز دی، اوتھے رب سارے آندے عملانو تولدا، اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے ویچ بولدا، اڈ جانا پنچھی جیڑا میرے چ نہیں بولدا تواڈے چ بھی بولدا ہے، میرے کلے چ نہیں بولدا، میں کو مینوں آنے تواڈے چ بولدا، سارے چ بولدا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا گل محبت دی ہے۔ دس مینوں کادا بنیا ہویا ہے مسلمان تو، نہ پڑھنا ہے نماز نہ پڑھنا ہے قرآن تو، جھوٹ تے جھوٹ بولے بولی حق دی نہیں بولدا، اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا۔ اے نشانیاں آ جان، اے علامتاں آ جان، ایویں دا بندہ مومن بن جائے۔ آواز آندی ہے ہم الوارثون، ہم الوارثون، اے لوگ وارث بن گئے نے اللہ کا دے وارث۔ فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اے
اے نشانیاں جدے وچ آ گئیاں، اے صفات جدے وچ آ گئیاں، نماز چ خشوع خضوع آ گیا، لغویات تو بندہ بچ گیا، زکات نو ادا کرنے والا بن گیا، اور جناب اپنی شرمگاہ اپنی عزت دی حفاظت کیتی، جائز طریقے نال خواہش پوری کیتی، امانت دی پابندی کیتی، وعدے دی پاسداری کیتی، اور نمازاں دی حفاظت کیتی، اے لوگ جنت الفردوس تے داخلے دے حقدار بن جان گے۔ دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محترم بلال صاحب دی ایک فرمائش ہے نبی پاک دے صحابہ دی شان تے، وہ دو جملے سنا کے انشاءاللہ پھر اپا دعا کرنے۔ کاڑیا تو بندہ بن کر لے حیا، کاڑیا تو بندہ بن، کاڑیا تو بندہ بن، کاڑیا تو بندہ بن کر لے حیا، نبی دے صحابہ نال یاریاں تو لا۔ انج نہیں یار، صحابہ دی شان سننے والے بندے انج برف چ نہیں لگے ہوندے، ذرا کھچ کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ کاڑیا تو بندہ بن، کاڑیا تو بندہ بن کر لے حیا، نبی دے صحابہ نال پیار لے تو پا، کفر دے سامنے ذرا بھی نہیں ڈول دے، پھانسیاں دے پھندیاں تے حق رہنے بول دے، کفر دے سامنے ذرا بھی نہیں ڈول دے، پھانسیاں دے پھندیاں تے حق رہنے بول دے، کیتا آقا نال پیار، کیتا آقا نال پیار، کیتا آقا نال پیار، کیتا آقا نال پیار، جند جان دیتی وار تائیوں رب سچا کر دائے انہاں دا دفاع، کالیا تو بندہ بن کر لے حیا، نبی دے صحابہ نال پیار لے تو پا، رب کولوں پائے انہاں رتبے کمال نے، رب کولوں پائے انہاں رتبے بے کمال نے، روزے وچ سجے کھبے مدنی دے نال نے۔ نہیں یار شان صحابہ انج نہیں سنی دی، ذرا جلسے والا ماحول بناؤ، سینے دا ٹیل لا کے کہو سبحان اللہ۔ ایک نعرہ لاؤ شان صحابہ دا، نعرہ تکبیر۔ انج نہیں یار تسی ہجے بھی ڈنڈی ماری ہے، میں لانا نعرہ، ذرا کھچ کے جواب دینا، سجا ہاتھ چوک کے نعرہ تکبیر۔ ہر بندہ سجا ہاتھ چوک کے جنہوں شان صحابہ چنگی لگ دی، جنہوں سینے میں صحابہ دی حب ذرا کھچ کے نعرہ تکبیر۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، رفت صحابہ، شان صدیق اکبر، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی، شان علی المرتضی، شان اہل بیت، شان امیر معاویہ، نعرہ تکبیر۔ اور ایک باری ٹھنڈی جی کہو سبحان اللہ۔ کاڑیا تو بندہ بن کر لے حیا، نبی دے صحابہ نال پیار لے تو پا، رب کولوں پائے انہاں رتبے کمال نے، روزے وچ سجے کھبے مدنی دے نال نے، روزے وچ سجے کھبے مدنی دے نال نے، توڑے کفر دے گھمنڈ کیتے رب نے بلند، جنہ رب تے رسول نال کیتی وفا، کالیا تو بندہ بن کر لے حیا، نبی دے صحابہ نال پیار لے تو پا، نبی دے یارانو تے من گئی خدائی ہے، نبی دے یارانو تے من گئی خدائی ہے، رضی اللہ پڑھ لے قرآن دی گوائی ہے، نبی دے صحابہ نو تے من گئی خدائی ہے، رضی اللہ پڑھ لے قرآن دی گوائی ہے، رضی اللہ پڑھ لے قرآن دی گواہی ہے، صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان نالے غدار جوان وچھڑ سکدے نہیں دتے جیڑے رب نے ملا،
کالیاں تو بندہ بن کالیاں تو بندہ بن کر لے حیا نبی دے صحابہ نال پیار لے تو پا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم انصرنا وأنت خير الناصرين اللهم احفظنا وأنت خير الحافظين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الجهاد والمجاهدين اے میرے اللہ ساڑھے سب دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما اے میرے اللہ ساڑھے گناہاں نو اپنی رحمت نال نیکیاں وچ تبدیل فرما اے میرے مولا جتنے دکھی لاچار نے سب دے دکھ دور فرما میرے مولا جتنے پریشان بیٹھے نے سب دیاں پریشانیاں نو آسانیاں اندر تبدیل فرما اے میرے مولا ساڑھے سب دی دنیا آخرت بہتر فرما اے میرے اللہ ساڑھے سب تے اپنی رحمت فرما کے ساڑھیاں کمیاں کوتاہیاں تو صرف نظر فرما اے میرے اللہ ساڑھے ساریاں تے راضی ہو جا اے میرے اللہ ساڑھے سب واسطے اپنی رضامندی دے اعلان فرما میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے صحت کامل عاجلہ عطا فرما جنہ دے والدین بیمار نے شفاء کلی عطا فرما اے میرے مولا جنہ دے والدین تیرے کول آ چکے نے قبراں جنت دے باغ بنا اے میرے اللہ میرے والد صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنا جنہ دے والدین تیرے کول آ چکے نے انہاں دی قبراں نور نال منور فرما جنہ دے والدین زندہ نے خدمت سانو کرن دی توفیق عطا فرما اے میرے اللہ جڑے بھائی بے اولاد نے بہنہ بے اولاد نے نیک صالح اولاد نصیب فرما اے میرے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما اے میرے اللہ اس مسجد تے خرچ کرنے والے معاونین منتظمین سب نو دنیا آخرت دی کامیابی عطا فرما اے میرے اللہ اس مہانہ پروگرام دا انتظام کرنے والے بلال محمدی صاحب شیخ محمد لالا صاحب قاری ارفاق صاحب جتنے بھی منتظمین معاونین بانیان نے میرے اللہ سب دے رزق اندر برکت فرما سب دی صحت اندر برکت فرما اے میرے اللہ اس مسجد جتنے نمازی نے سب نو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما اے میرے اللہ جڑے دوستوں احباب بزرگ جوان ماما بہنا سیڑا تو چل کے درس سننے واسطے آئے نے میرے اللہ سب دا آنا قبول فرما سب نو قدم قدم تے نیکی عطا فرما اے میرے اللہ علماء حق نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اے میرے اللہ قاری ارفاق صاحب قاری ایوب عزیزی صاحب مولانا نفیس الرحمن صاحب میرے اللہ تمام علماء دی سفر اندر حفاظت فرما اے میرے اللہ ان علماء دی حفاظت فرما اے میرے اللہ سانو زندہ رکھی اسلام تے موت آئے ایمان والی موت نصیب فرما اے میرے اللہ ساڈا سب دا خاتمہ بالایمان فرما اے میرے اللہ ملک پاکستان دے حالات تے رحم فرما اے میرے اللہ میرے پاک وطن نو بد امنی تو خانہ جنگی تو محفوظ فرما اے میرے اللہ ساڑھے ملک دی حفاظت فرما امن و سلامتی دا گہوارہ بنا اے میرے اللہ پاکستان اہل پاکستان اسلام اور اہل اسلام دی خیر فرما اسلام اور پاکستان دے دشمنوں تباہ و برباد فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین